الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. برادران اسلام، توحید کے تعلق سے کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں. توحید کہتے ہیں افراد اللہ سبحانہ و تعالی بالعبادہ. ساری عبادتیں اکیلے رب العالمین کے لیے انجام دینا، اس کو توحید کہا جاتا ہے. مسلمان کی زندگی میں توحید کی بڑی اہمیت ہے اور اس کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کرنے کے لیے بہت سارے قرآن مجید میں طریقے اور بہت ساری حیثیتوں سے اللہ نے اپنی شان کو واضح کیا. انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان، اپنی عظمت اور اپنے مقام کو بیان کیا اپنے اسماء کے ذریعے، اپنے ناموں کے ذریعے. کہ اگر اللہ کی عظمت کو پہچاننا ہے تو اس کے ناموں کو دیکھو کہ اتنے نام ہیں، اتنے اسماء ہیں کہ کوئی ان کو شمار نہیں کر سکتا. تو نام جتنے زیادہ مسمى کے ہوں گے وہ اتنے ہی عظمت والا اور شان والا ہوگا. قرآن مجید میں اور احادیث میں توحید کی اہمیت، اس کی عظمت اور اس کی شان کو اللہ نے ناموں کی کثرت کے ذریعے بیان کیا ہے. اور اہل علم نے 55 سے زیادہ نام جو قرآن اور احادیث میں آئے ہیں توحید کے بیان کیے ہیں. ان ناموں میں سے سب سے پہلا جو نام ہے توحید. پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اہل توحید جہنم میں گناہوں کے سبب داخل کیے جائیں گے. توحید والے ہیں لیکن گناہ کبیرہ کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے، تو اس کی سزا پانے کے لیے جہنم میں داخل کیے جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالی کی رحمت ان پر نازل ہوگی، جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت کے دروازوں پر ڈالے جائیں گے. جل کر کوئلے کی مانند ہو چکے ہوں گے. جنتی جنت کا پانی ان پر چھڑکاؤ کریں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے اگیں گے جیسے سیلاب میں کوئی دانہ اگتا ہے، اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. توحید کے ناموں میں سے ایک نام عبادت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا جہاں بھی تذکرہ کیا ہے اس سے مراد توحید ہے. اللہ نے عبادت کا حکم دیا تو عبادت توحید کو مستلزم ہے، توحید کو لازم ہے، اس سے مراد توحید ہے. توحید کے ساتھ ہی اللہ انسان کی عبادت کو قبول کرتا ہے. توحید کا ایک نام دین ہے، توحید کا ایک نام ایمان ہے، توحید کا ایک نام اسلام ہے، توحید کا ایک نام الکلمۃ الطیبہ ہے، توحید کا ایک نام الکلمۃ الباقیہ ہے. غرض ہے کہ بہت سارے ایسے نام ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے
توحید کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اس کے مقام کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، ایک ایک آیت قرآن مجید کی اللہ کی توحید پر، اس کے عبادت میں انفرادیت پر دلالت کرتی ہے۔ اس کو جاننے، اس کو پہچاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، توحید ساری عبادتوں کے لیے اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی عبادت کو بغیر توحید کے قبول نہیں کرے گا۔ انسان شرک کرتا ہے رب العالمین کے ساتھ، کسی اور کی عبادت بھی کرتا ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، تو اس کی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ توحید شرط اساسی ہے۔ جیسے عصر کے بعد آپ نے فضیلت الشیخ اشرف کی زبانی ان باتوں کو سنا۔ توحید عبادتوں میں اور ساری نیکیوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ نیکی، سب سے بہترین عبادت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ سب سے اعلیٰ جو نیکیوں کی شاخ ہے، ایمان کی شاخ ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ کا اعتراف کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ وَأَدْنَاهَا، اور ایمان کا سب سے جو کمتر درجہ ہے، اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوتی ہے اس کو وہاں سے ہٹانا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل اگر کوئی عبادت بیان کی ہے، ذکر کی ہے، تو وہ توحید ہے۔ اور توحید ہی وہ نیکی ہے کہ اگر مسلمان اس کے مطابق زندگی گزار لے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ کا ولی موحد ہے۔ کبھی کوئی مشرک اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، کبھی کوئی مشرک اللہ کا مقرب نہیں ہو سکتا۔ توحید ہی وہ نیکی ہے کہ اگر مسلمان اس کو اپنا لے، اس کو اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا تذکرہ کیا، تو اولیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایمان لانے والے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے، اللہ پر جو ایمان لانے والے، اور ایمان میں الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان میں سب سے پہلا رکن ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ جب تک بندہ اللہ کی تنہا عبادت نہیں کرتا اور ساری عبادتیں اس کے لیے خاص نہیں کرتا، تب تک وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ لوگوں نے یہاں بہت سارے ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی مان لیا ہے، اللہ کا مقرب تسلیم کر لیا ہے، جو کبھی نماز نہیں پڑھتے۔ نماز تو جانے دیجئے، شاید جو مہینوں غسل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی مان لیا جاتا ہے، اللہ کا ولی بنا لیا جاتا ہے۔ جو مجہول ہیں، جن کے حسب نسب کا پتہ نہیں ہے اور یہ بھی پتہ نہیں کہ اس قبر میں کوئی مدفون ہے یا نہیں، ان کو بھی اللہ کا ولی مان لیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کا ولی نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، توحید کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوتا ہے۔ توحید وہ نیکی ہے کہ کل قیامت کے دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو توحید کے مطابق زندگی گزارے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟
सिफारिश किसको नसीब होगी, किसको मिलेगी? तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह यब्तग़ी बिहा वजह अल्लाह, कि जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, यब्तग़ी बिही वजह अल्लाह, और इखलास के साथ ये कलिमा अदा करता है और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता है, यही इखलास का मतलब है। तो गोया कि ला इलाहा इल्लल्लाह इखलास के साथ अगर कोई अदा करता है, कल क़ियामत के दिन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश का, शफाअत का हकदार होगा। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, तौहीद वो नेकी है कि जन्नत में दाखिल होने के लिए, जन्नत में जाने के लिए तौहीद शर्त असासी है। वहब इब्न मुनब्बह रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मिफ्ताहुल जन्नह, कि ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी है। अगर कोई मुसलमान ये समझता है किसी का दामन पकड़कर जन्नत में दाखिल हो जाएगा, फला की सिफारिश जन्नत में जाने के लिए उसको मिल जाएगी, उसका पीर उसके निजात का जरिया बन जाएगा, तो ये ज़ामे बातिल है, ये झूठा गुमान है। झूठे गुमान के साथ वो जिंदगी बसर कर रहा है। अगर वो जन्नत में दाखिल होना चाहता है तो जन्नत में दाखिल होने की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह, और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में उसको बयान किया कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है वो जहन्नम में दाखिल होगा, वो जहन्नम में जाएगा। तो गोया कि जन्नत में दाखिल होने की कुंजी तौहीद है। तौहीद के बाद ही इंसान जन्नत में दाखिल हो सकता है, उसके बगैर वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जन्नत में नहीं जाएगा। बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह और तौहीद की अहमियत इतनी है कि अगर कोई तौहीद के मुताबिक जिंदगी बसर कर लेता है, बगैर हिसाब के, बगैर अदाब के, वो जन्नत में दाखिल होगा। आपने बारहा वो हदीस सुनी होगी, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया और उनकी उम्मतों का तज़किरा किया। किसी नबी के साथ, उनके मानने वालों में से एक, किसी नबी के साथ 2 आदमी, किसी नबी के साथ 3 आदमी, और कुछ अंबिया ऐसे कि उनके साथ उनके मानने वालों में कोई नहीं, अकेले नबी। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने एक उम्मत देखी, बड़ी उम्मत, बड़ी तादाद थी। आपने समझा कि शायद ये मेरी उम्मत के अफराद हैं। उसके बाद उससे बड़ी उम्मत दिखाई गई और नबी अलैहिस्सलाम से कहा गया ये आपकी उम्मत के अफराद, और इसमें 70,000 ऐसे खुशनसीब हैं जो बगैर हिसाब, बगैर अदाब के जन्नत में दाखिल होंगे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अलामतें, उनकी निशानियां क्या बयान की? अल्लज़ीना ला यस्तरक़ून वला यततय्यरून वला यक्तऊन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि जो बदशगुनी नहीं करते और जो किसी से झाड़ फूंक की दरखास्त नहीं करते, तलब नहीं करते, और जो आग के जरिए अपने जख्मों का इलाज तलब नहीं करते, नहीं करवाते, और हर काम में अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते। 4 अलामतें बगैर हिसाब, बगैर अदाब के जन्नत में दाखिल होने के लिए, जन्नत में जाने के लिए। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, तौहीद वो नेकी है, इसके बारे में कल क़ियामत के दिन सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि वक़ीफ़ूहुम, कि इनको रोक दो और इनसे सवाल करो, इनसे रोक कर इनसे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि सवाल किया जाएगा और कहाँ रोका जाएगा? पुल सिरात इंसान पार करता है, और सुनती आए हैं बचपन से कि बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज पुल सिरात को बहुत मुश्किल से लोग पार करेंगे, आमाल के मुताबिक पार किए जाएंगे। वहां उनको रुकाया जाएगा, वहां उनको रुकाकर सवाल किया जाएगा। किसके बारे में? इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में उनसे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। अगर जवाब सही है, तौहीद के मुताबिक उसने जिंदगी बसर की है, तो वहां से आगे चला जाएगा
اور جنت میں جانے کے لیے اس کو پار کرنا ضروری ہے، اس کو پار کر کے پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، توحید وہ نیکی ہے کہ توحید کے مطابق اگر کوئی انسان زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، دنیا سے جاتے ہوئے اچھی موت اس کو عطا کرتا ہے۔ ورنہ انسان جیسے زندگی گزارتا ہے، جیسے زندگی بسر کرتا ہے، شرک کے ساتھ اگر اس نے زندگی بسر کی تھی تو جیسے زندگی اس نے گزاری ہے اسی حال میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صحابہ کو دیکھ لیں، تابعین کو دیکھ لیں، محدثین کا تاریخ اور ان کی سیرت کا آپ مطالعہ کر لیں، توحید کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے تو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ان کی زبانوں پر توحید کے کلمات تھے، توحید کا تذکرہ تھا۔ اور آج بسا اوقات دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے انسان کی زبان پر تجارت کے کلمات ہوتے ہیں، دنیا کا تذکرہ ہوتا ہے، خرید اور فروخت کا تذکرہ ہوتا ہے، پیر کا تذکرہ ہوتا ہے، جن کے ساتھ امیدیں لگایا ہوا تھا ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ کا نام اس کی زبان پر ظاہر نہیں ہوتا، اللہ کا نام اس کی زبان سے جاری نہیں ہوتا۔ اور میرے دوستو، جب تک دنیا میں توحید ہے قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی۔ یہ آسمان اگر اپنی جگہ رکا ہوا ہے توحید کی وجہ سے، زمین اپنی جگہ رکی ہوئی ہے توحید کی وجہ سے، پہاڑ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں توحید کی وجہ سے، اگر توحید ختم ہو جائے تو آسمان اپنی جگہ باقی نہیں رہے گا، زمین اپنی جگہ قائم نہیں رہے گی، یہ پہاڑ اپنی جگہ نہیں جمے رہیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک روئے زمین میں، دنیا میں اللہ کا نام لینے والے باقی رہیں گے، اللہ کا ذکر کرنے والے باقی رہیں گے، توحید کے مطابق زندگی بسر کرنے والے باقی رہیں گے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، توحید دنیا کا سب سے بڑا انصاف ہے اور شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ جس اللہ نے پیدا کیا، جس اللہ نے روزی دی، جس اللہ نے سارے نعمتوں سے نوازا، اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت انسان کرے، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اللہ کی نافرمانی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے آسمان کو روکے ہوا ہے، اللہ یہ زمین اپنی جگہ قائم رکھے ہوئے ہے، اور ساری کائنات اگر چل رہی ہے رب العالمین کی وجہ سے۔ آسمانوں کو روکنے والا اللہ تعالیٰ، زمین کو قائم رکھنے والا اللہ تعالیٰ، پہاڑوں کو جمانے والا اللہ تعالیٰ، انسان کو روزی دینے والا اللہ تعالیٰ، زمین سے اناج اگانے والا اللہ تعالیٰ، بارش نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ، انسان کو تندرستی صحت عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ ساری نعمتیں انسان کو عطا کر رہا ہے، بجائے اس کی عبادت کرنے کے اوروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں قرآن مجید میں بیان کی کہ کیا تم آسمان میں غور و فکر نہیں کرتے، زمین میں نہیں دیکھتے، پہاڑوں میں غور و فکر نہیں کرتے، آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے اس کے بارے میں نہیں سوچتے؟ میرے دوستو سوچو، اپنی عقلوں کو استعمال کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف تم پہنچ جاؤ گے اور پالو گے کہ دنیا کو چلانے والی اکیلی ذات ہے رب العالمین کی، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں، اس لیے اسی کی عبادت انسان کو کرنی چاہیے۔ اور توحید سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا انصاف، اور شرک سب سے بڑا گناہ۔ توحید کے ذریعے اللہ انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ قیامت کے دن ایک انسان کو میدان محشر میں سارے انسانوں سے الگ کیا جائے گا، تا حد نگاہ گناہوں کے دفاتر ہیں، ترازو میں تولنے کے لیے رکھے جائیں گے۔ آپ غور کیجئے کہ ترازو کا پلڑا گناہوں سے بھاری ہوگا، انسان سوچے گا کہ اب مجھے تباہی، بربادی اور اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیری ایک نیکی ہے،
تیری ایک اچھائی توحید، وہ اچھائی ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے گی. اللہ کی توحید کے آگے، اللہ کے نام کے آگے کوئی چیز وزندار نہیں ہو سکتی، بھاری نہیں ہو سکتی. اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں ہے. ابن آدم، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا کہ ابن آدم اگر زمین بھر گناہ لے کر تم مجھ سے ملاقات کرتا ہے، تم مجھ سے ملتا ہے اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، شرک سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تمہیں زمین بھر گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو، سارے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے میرے دوستو. اللہ معاف کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، لیکن کون بندے؟ وہ بندے جو اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہیں کرتے، شامل نہیں کرتے. یہی کلمے کا تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا بندہ اعتراف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے. اور اسی کلمے کا دوسرا ٹکڑا محمد الرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول، آپ کی رسالت کی گواہی دینا، اقرار کرنا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. توحید کو کوئی مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، لیکن رسالت کا اعتراف نہیں کرتا، آپ کو نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اور کامیاب بھی نہیں ہوگا. رسالت کی گواہی دینا ضروری ہے، تصدیق کرنا ضروری ہے، آپ کی اطاعت کرنا ضروری ہے، آپ سے محبت کرنا ضروری ہے. آپ دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے. اسی عنوان سے ایک کانفرنس ہے، رحمت للعالمین، دنیا کے لیے رحمت تھے. شرک سے نکال کر توحید کی طرف لانا یہ آپ کی رحمت ہے. بدعت سے بچا کر سنت کی طرف لانا یہ رحمت کے علامت ہے. گناہوں سے بچا کر نیکیوں کا راستہ دکھانا یہ رحمت کی علامت ہے. کمزور انسان کے ساتھ کھڑے ہونا یہ رحمت کی علامت ہے. ظالم کا ہاتھ پکڑنا یہ رحمت کی نشانی ہے. عدل و انصاف قائم کرنا یہ رحمت کی علامت ہے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا ہے. آپ سے محبت کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، آپ کی سنتوں کو اپنانا اور زندگی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بسر کرنا ایک مسلمان، ایک سچے مسلمان ہونے کی علامت ہے، ایک سچے مسلمان مومن کی نشانی ہے. ہم کو چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، تم میں کا کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا. کب تک؟ جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے باپ اور اس کے بیٹے اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. جب تک وہ مجھ سے اپنے باپ سے زیادہ محبت نہ کرے، مجھ سے اپنے بیٹے سے زیادہ محبت نہ کرے، ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، اللہ کے نبی، آپ میرے پاس سارے انسانوں سے زیادہ، ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ عزیز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں، ابھی مکمل مومن نہیں ہوئے ہو. اپنے یقین کو، اپنے عقیدے کو انہوں نے تبدیل کیا. کہا، فوراً کہا، کوئی تردد نہیں، کوئی شک نہیں، کہا کہ یا رسول اللہ، اب میں آپ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، آپ میری جان سے زیادہ میرے نزدیک عزیز ہیں. میرے محترم مسلمان دوستو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. آپ سے محبت کرنا ایمان کے مکمل ہونے کی علامت ہے، نشانی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، قیامت کے بارے میں سوال کرنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ماذا اعددت لها، قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا، لا شیء، اس کی تو میرے پاس کوئی تیاری نہیں.
البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، کل قیامت کے دن تم ان کے ساتھ رہو گے جن سے تم محبت کرتے ہو، ان کے ساتھ تم رہو گے، ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، ان کے ساتھ جنت میں تمہیں ان کی رفاقت نصیب ہوگی، ان کی صحبت ملے گی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات سنے تو بڑی خوشی ہوئی، اتنی خوشی کبھی ہمیں اپنی زندگی میں حاصل نہیں ہوئی تھی، اتنی خوشی۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ عنہم، اور مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن اگرچہ عمل میں ان کی برابری دنیا میں نہ کر سکا، لیکن قیامت کے دن مجھے امید ہے کہ ان کی رفاقت نصیب ہوگی، میں ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، ان کے ساتھ رہوں گا۔ مجھے امید ہے، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ سنتوں پر عمل کرنا، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا۔ میرے دوستو، آج لوگوں نے صحابہ کو نشانہ بنا لیا ہے، اگر رسول سے محبت ہے تو صحابہ سے بھی محبت کرو۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو انبیاء کا سردار بنایا، رسولوں کا سردار بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی کیسے تربیت کی؟ اگر ہم ابو بکر کو کہیں کہ وہ مرتد ہو گئے، عمر کو کہیں نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، عثمان مرتد ہو گئے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صحیح تربیت کی؟ کس پہ تان کر رہا ہے؟ در حقیقت ابو بکر پہ تان کرنا ان کی ذات پر تان نہیں، نبی علیہ السلام پر تان ہے۔ عمر پر تان ہے تو کرنا نبی علیہ السلام پر تان کرنا ہے، عثمان پر تان کرنا نبی علیہ السلام پر تان کرنا ہے۔ اگر رسول سے محبت ہے تو صحابہ سے بھی انسان کو محبت کرنی چاہیے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور یہ سارے ائمہ، سارے فقہا، سارے محدثین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بے انتہا، اتنی محبت کرتے تھے کہ حدیث بیان کرتے نبی علیہ السلام کا تذکرہ ان کی زبان پر جاری ہوتا تو صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ان کی زبان سے ادا ہوتے۔ درود اللہ کے نبی علیہ السلام پر بھیجے بغیر آگے نہیں بڑھتے تھے، بلکہ آداب بیان کیے۔ نبی کا نام سنتا ہے، اگر درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے۔ محدثین کا طرز عمل تھا درود پڑھنا، محدثین کا طرز عمل تھا سنتوں کی اتباع کرنا، اور محدثین کا طرز عمل تھا جو چیز نبی علیہ السلام سے منسوب نہ ہو یا غلط طور پر منسوب ہو اس کو الگ کرنا، اور صحیح اور غلط کی پہچان کر کے صحیح کو اختیار کرنا، غلط کو ترک کر دینا، یہ ساری محبت کی علامتیں ہیں۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی سیرت کے سارے پہلوؤں کو آج دنیا کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر نبی کو جان لیں، رسول کو پہچان لیں، تو نبی کو حقیقت میں جاننے والا کبھی آپ سے نفرت نہیں کرے گا، کبھی آپ کو ناپسند نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو جاننے کے بعد ہر انسان آپ سے محبت کرنے لگے گا، آپ کو چاہنے لگے گا۔ محترم مسلمان دوستو، جو کلمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دو چیزیں اس میں ہیں۔ سب سے پہلے توحید کا اقرار کرنا، اور دوسری چیز نبی علیہ السلام کی رسالت کا اعتراف کرنا اور آپ سے محبت کرنا، سنتوں پر عمل کرنا، جن باتوں کی آپ نے خبر دی ہے ان کی تصدیق کرنا، اور جن باتوں کا آپ نے حکم دیا ہے اس میں آپ کی اطاعت کرنا۔ یہ دونوں چیزیں انسان اور مسلمان کی زندگی میں جب تک نہ آ جائے وہ در حقیقت کامل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توحید کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا عشر انبیاء، صالحین اور شہداء اور صحابہ کے ساتھ فرمائے، اور جنت میں جگہ عطا فرمائے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔